نظریاتی اختلافات کے باوجود بھی ہمارے درمیان دوستی اور محبت قائم ہے. ہونا بھی اسی طرح چاہیے. نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اور جو بھی دوستی ہے محبت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اور تہذیب یافتہ ہونے کی علامت بھی یہی ہے. اگر سبھی لوگ تہذیب یافتہ ہو جائیں تو یقیناً دہشت گردی کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. آپ بالکل بجا فرما ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ترقی یافتہ افراد اور ترقی یافتہ ممالک تو بہت ملیں گے, لیکن تہذیب یافتہ افراد بہت کم ملتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تہذیب اور اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. آزادی کے نام پہ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں اور امن کے نام پہ تشدد پھیلا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی طرف سے جو معین کردہ خلیفہ اور امام ہے اس کو چھوڑ کر خود کے خلیفہ اور خود کے اماموں کی پیروی شروع کر دی, تو اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے. بلکہ یہ نہیں اور اس سے بدتر ہوگا. ابھی آپ دیکھیے دنیا کے حالات اور کتنے بگڑتے جائیں گے دن پہ دن. یہی بات آپ لوگوں کی پسند نہیں آتی ہے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں امامت کا مسئلہ لا کے پیش کر دیتے ہیں, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. آپ خواہ ناراض ہو رہے ہیں. ناراض نہیں ہو تو کیا کروں, جہاں دیکھو امامت کا مسئلہ, خلافت کا مسئلہ. اگر آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آپ خود اس بات کا اقرار کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب جب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو یہ گفتگو ہو جانی چاہیے تھی. بالکل بالکل ہونا چاہیے. ہم لوگ تو اکثر وقت ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ دین کی باتیں ہوں, اسی میں اپنا وقت صرف کریں. آج کل کا تو آپ جانتے ہیں کہ مزاج ایسا ہے کہ غیبت کرنا, تہمت لگانا, بیکار کی باتوں میں دل زیادہ لگتا ہے. جب دین کی بات کا مسئلہ آتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے. حدیثوں میں بھی یہی ملتا ہے کہ مسلمان یا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی میں پانی. لیکن اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام اس طرح ہو گیا ہے کہ نہ کہیں کوئی دین ہے نہ کوئی دیدار. اب یہی حالات ہے. بہرحال آپ بحث امامت اور خلافت کی کچھ کر رہے تھے. جی ہاں, یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات امامت اور خلافت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا توحید اور نبوت کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہم لوگ امامت اور خلافت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی کتاب ہے قرآن جس نے امامت اور خلافت کی اتنی تاکید کی ہے. اس حد تک تاکید کی ہے کہ امامت اور خلافت کو حق اور باطل کے درمیان پہچان قرار دیا ہے کہ اگر حق اور باطل کی تمیز کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ کون امامت کا قائل ہے اور کون نہیں ہے. آپ کا مقصد کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حق اور باطل کی پہچان بن گیا ہے. جی ہاں بالکل, قرآن نے اس کا اقرار کیا, قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے. تو کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, کیونکہ اشاروں میں باتیں واضح نہیں ہوتی ہیں. جو لطف اشاروں میں ہے وہ وضاحت میں نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ قرآن میں باقاعدہ بالکل صریح الفاظ میں امامت اور خلافت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان توحید کا باقاعدہ قائل تھا. شیطان توحید سے تو انکار نہیں کرتا تھا اور اس حد تک قائل تھا کہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کا, ملائکہ کا استاد بن گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں, تو ملائکہ نے ابتداءً اعتراض تو کیا. ملائکہ نے پہلے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو ایک ایسے مخلوق کو خلیفہ مقرر کرے گا جو فساد زمین میں پھیلائے اور خوریزی کرے؟ اعتراض کیا, لیکن آواز حق نے انہیں خاموش کر دیا یہ کہہ کر کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو جب آواز حق نے یہ اعلان کیا تو ملائکہ خاموش ہو گئے اور سب نے سر تسلیم خم کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس اڑا رہا اور اس نے انکار کیا. یہ واقعہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے, لیکن اس سے اہمیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس سے اور کس طرح اہمیت ثابت ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو بارگاہ الہی سے کیوں نکالا گیا؟ شیطان کیوں بنا؟ شیطان کیا اس لیے شیطان بنا کہ توحید کا اقرار کرتا تھا؟ نہیں, شیطان اس لیے بنا کیونکہ اس نے
حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفہ خدا تھے، قرآن کے الفاظ میں خلیفہ خدا تھے، ان کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے وہ شیطان ملعون بنا۔ اب آپ یہ سمجھ جائیے کہ جو امام وقت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے وہ شیطان کی صف میں اس کا شمار ہوگا، اور جو امام وقت کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا تو وہ ملائکہ کی صف میں چلا جائے گا۔ آپ نے بجا فرمایا شیطان جو ہے جناب آدم کی خلافت کا انکار کرنے کی وجہ سے نکالا گیا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر کسی کو لوگ خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ایسے شخص کو اگر کوئی شخص تسلیم نہ کرے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور پھر ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی تو بہت سے محترم افراد کی خلافت کے قائل نہیں ہیں، تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم ان افراد کی خلافت اور امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ان شرائط کے ساتھ معین کیے گئے ہیں کہ جن شرائط کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کے کسی خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو سر آنکھوں پر ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ باتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن دل قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ عقل قبول کرتی ہے لیکن دل قبول نہیں کرتا۔ عقل کہتی ہے کہ مولا کائنات خلیفہ رسول ہیں، عقل کہتی ہے کہ مولا کائنات حق پر ہیں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا خیر، جانے دیجئے، یہ بتائیے کہ آپ شرائط کا ذکر کر رہے تھے، وہ کون سے شرائط ہیں جس کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل، آپ قرآن کا مطالعہ کریے، جس آیت پر ابھی بحث چل رہی تھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے آیت پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار نے یہ کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے، اے پیغمبر اس زمانے کو یاد کریے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں، تو آیت یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اس وقت اللہ نے فرشتوں کو اس خلافت کا گواہ قرار دیا، فرشتوں کی گواہی لی۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خلیفہ ہے کہ جس کی خلافت پر فرشتے گواہ ہیں تو ہم اس کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتوں کی گواہی؟ ارے آج کے دور میں تو 4 انسانوں کی گواہی ملنا مشکل ہے، چجائے کہ فرشتوں کی گواہی۔ اور صحیح بات ہے، سقیفہ میں تو فرشتے کہاں تھے، دور دور تک نہیں تھے۔ اچھا یہ بتائیے، بہت مشکل تھی۔ آپ نے شرائط کی بات کہی تھی تو اس میں صرف آپ نے ایک شرط بیان کی ہے، ایک دوسری شرط اور بیان کیجئے اس سلسلے میں۔ اب اگر ذرا صبر سے کام لیں، آپ بات کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے بات مکمل نہیں کی، تو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں اور تھوڑا صبر سے کام لیں۔ دوسری شرط ہے وہ یہ کہ دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ، جاعلن۔ اب آیت کا تیور دیکھیے، آیت کا تیور انی جاعلن۔ اسی طرح کی دوسری آیت بھی آپ کو قرآن میں ملے گی، انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب آپ ان دو آیتوں کو روبرو رکھ دیجئے، دیکھیے ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلن اور دوسری طرف انی خالق۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا، میں نے پیدا کیا، کیا اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اللہ کے علاوہ؟ ارے دنیا والے سب مل جائیں تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، جائے کہ کائنات۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کون خالق ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، بدعت ہے یہ ساری باتیں۔ بس بالکل اسی طرح جس طرح صرف
خلق کرنے کا اختیار، پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح دیکھیے آپ دوسری آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کو معین کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کسی خلیفہ کو معین کرے۔ دیکھیے آپ کی دلیل جو ہے وہ کنونسنگ نہیں ہے، اسے دل قبول نہیں کرتا ہے، اگر کچھ وضاحت کر سکتے ہیں تو بات ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی بات بری نہ لگ جائے، بڑے احتیاط سے، لیکن اب کیونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ سن لیجئے۔ قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور وہ انتخاب کرتا ہے، معین کرتا ہے، اور لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے اختیار کا، لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اور تمہارا پروردگار یعنی اللہ تعالی پاک و منزہ ہے، بالا و برتر ہے ان کے شرک سے، ان کے شرک سے اللہ بالا و برتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کے اس انتخاب کے حق کو خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، وہ مشرک ہے۔ اور دوسری آیت میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا تو کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اس فیصلے میں دخالت کرے، کسی کو حق نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یقیناً وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ان دونوں آیتوں میں ایک جگہ جس نے یہ کیا وہ مشرک، اور دوسری آیت میں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ تو اب جس نے بھی خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو وہ ان دو صفات کا حامل ہے۔ اچھا اب تو آپ کنونس ہوئے کہ نہیں؟